دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ آج چونکہ 14 ذی الحجہ ہے اور آگے 18 ذی الحجہ کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، تو اس وجہ سے آج سے انشاءاللہ میں نے آپ کے نام کے حوالے سے، آپ کی شخصی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کو شروع کیا۔ انشاءاللہ جتنا وقت میسر ہوا گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کی شہادت کو اور بقیہ آپ کے ذکر و اذکار کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بیان کریں گے۔ چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے، مہینہ بھی بلکہ زیادہ ہو گیا، ایک اہل سنت کہلانے والا ایک رافضی نام غلام یاسین، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا کیچڑ اچھالا، ایسے بدتمیزی والے کلمات بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ عظیم شان ہے کہ رب کائنات نے ان کے حق میں قرآن نازل کیا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات جو ہے وہ بڑی قدر و اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا ذکر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کا ذکر ہمارے دلوں کی جان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات ہیں جن کے متعلق رب کائنات نے متعدد آیات کریمہ کو نازل کیا۔ بالخصوص وہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، غزوہ تبوک اس کو جو ہے وہ جیش اسرہ بھی کہتے ہیں، مشقت تنگی والا یہ اسرہ، یعنی اس وقت پیسے روپے کی تنگی تھی اور دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے تھے۔ 1000 فوجی کا اہتمام کرنا تھا اور دیگر لو لشکر کا اہتمام کرنا تھا، تو اس وقت اسلام کو جان کی بھی ضرورت تھی، مال کی بھی ضرورت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر تمام صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی کہ آج تمہارے جان کی بھی ضرورت ہے، تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، تو ہر صحابی نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ ان کے پاس تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے، یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف 8000 درہم کل گھر کے اندر تھے، لیکن 4000 درہم لے کر آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ خود ہی عرض کی یا رسول اللہ 8000 درہم میں 4000 درہم گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور 4000 آپ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی سربلندی کے لیے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ترغیب کی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس فراوانی تھی مال کی، میں نے دل کے اندر کہا کہ ہر موڑ پر جب بھی کوئی وقت آتا ہے صدیق اکبر بازی لے جاتا ہے، لیکن آج اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ آج میں دین اسلام کی خاطر اللہ کے حبیب کے قدموں پر اتنا مال نچھاور کر دوں گا کہ ابو بکر سبقت نہیں لے سکیں گے۔ گھر میں گئے، گھر کے سارے اثاثے کو جمع کیا، آدھا اثاثہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اثاثہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے آقا نے جب اتنا مال متا دیکھا فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے سارے اثاثے کو جمع کیا، آدھا اثاثہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اثاثہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ اتنا میں وہ شمع رسالت کا عظیم پروانہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فاصل اور جن کا مقام انبیاء کرام کے بعد ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا سارا اثاثہ لے کر آ گئے. وہ گھر کے اندر اس نے دیا سلائی تک نہ چھوڑا، یہاں تک کہ چادر جو پہننے کے لیے کم پڑتی تھی کھجور کے پتوں سے ٹانکے لگا دیے، حضور کی بارگاہ میں لے آئے. میرے آقا نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک یا ابی بکر، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ آپ کے قدموں پر دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا. گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اس کا رسول. لیکن عزیزان گرامی قدر یہ سارے صحابہ مال دے چکے لیکن ابھی بھی مال کم پڑتا تھا، ابھی بھی مال کم پڑتا تھا. وہ غزوہ تبوک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے دوبارہ ترغیب دی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب کوئی نہ اٹھا میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میں نے اپنے گریبان کو پکڑا اور پھر کھڑا کر دیا اپنے آپ کو. عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. پھر حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. میرے آقا نے دوبارہ ترغیب دی. الغرض عثمان غنی کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے. عثمان غنی کے بارے باتیں کرنے والوں، عثمان غنی نے اسلام پر اس قدر احسان کیا ہے کہ اسی غزوہ اسرا کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹوں کو بما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. 1000 اونٹ بما ساز و سامان. آپ اندازہ لگائیں نا، ایک وہ گدھی ہوتی ہے نا گدھا، 5 من تو گندم وہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور اونٹ ہے، اونٹ پر کتنا گندم آتی ہے، وہ 20 25 30 من گندم اٹھاتا ہے. اور بما ساز و سامان جتنا اس پر لادا جا سکتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ اسرا کے موقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 1000 اونٹ، بعض روایت میں 300 آئے ہیں، 800 آئے ہیں، 1000 بھی آئے ہیں. تو 1000 اونٹ بعض و سامان جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر کیا. تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ جتنا غنی عثمان آپ کا نام ہے، بن عفان آپ کے والد کا نام عفان ہے، اور آپ کا جو نانی ہے وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، یعنی کہ ماں کی طرف سے یہ رشتہ، اور عبد مناف پر پھر باپ کی طرف سے بھی رشتہ جو ہے، نسب جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی. یارانہ تھا، دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی. ابو بکر صدیق نے بلا چوں چراں اسلام قبول کر لیا. بس جب اسلام قبول کیا تو اپنے یار کو دعوت دی، عثمان غنی کو دعوت دی. بس دعوت دینے کی دیر تھی، کچھ نہیں پوچھا، بس دوست نے دعوت دی. ابو بکر صدیق کے کہنے پر حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کر لیا. آپ کے چچا نے آپ کو باندھ دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا کہ خبردار تم عاصی ہو گئے ہو، تم اپنا دین چھوڑ دیا ہے، جب تک تمہارا دین پر نہیں پلٹو گے تمہیں باندھا رکھا جائے گا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا اے میرے چچا کان کھول کر سن لے، اب دین اسلام قبول کر لیا، اب یہ جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غنی اس وجہ سے تھے کہ رب کائنات نے جو کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، جو کچھ بھی تھا خرچ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غنی آپ کو لقب ملا، ذوالنورین آپ کو لقب ملا. غنی اللہ نے غنا دی، اور جو غنا دی اسے سنبھال کر نہیں رکھا. میاں محمد بخش کا شعر ہے، اور اس کا شعر تو مجھے کوئی شغل نہیں ہے، مجھے شعر پڑھتا نہیں ہوں، نہ یاد کرنے کا ایک شرعی وہ ہے، شوق ہے. تو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ سخی غنی نہیں ہوتا،
سخی مالدار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب سخی ہوتا ہے تو مالدار کیسے بنے؟ بس آیا بانٹ دیا، اور مالدار جو ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال جمع کیا پتہ چلا کہ سخی نہیں ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کنگال نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غنی تھے، لیکن جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ سوداگر تھا، تجارت تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سارا وقت تجارت کے لیے تھا، سارا وقت تجارت کے لیے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب وقت تجارت کو دینا کم دیا ان کو ٹائم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم یہ ہوتا تھا کہ وقت کم دیتا تھا، منافع زیادہ آتا تھا، منافع زیادہ آتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے آقا سے شکایت کی کہ خلیفۃ المسلمین قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کوئی دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قحط سالی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنے کا کوئی سبب پیدا فرمائے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بینا آنکھ رکھتے تھے نا، چشم بینا سب کچھ دیکھ لیتی ہے، آپ نے فرمایا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے فرمایا جاؤ آج رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بندوبست فرما دے گا۔ وہ دن کو آئے، ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ بلا فصل، ان کی زبان سے جاری ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندوبست فرما دے گا۔ بس رات کا وقت ہوا، مغرب کا ٹائم ہوا، 1000 اونٹ بما ساز و سامان، جس میں کھجوریں بھی تھیں، جس میں کشمش بھی تھی، جس میں گندم بھی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ عثمان غنی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے تاجر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ غلہ لے کر آئے ہیں، یہ ساز و سامان لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں یہ دے دیں، ہم آپ کو 2 درہم جو ہے منافع دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 درہم لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ 5 لے لیں۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے ارے اس سے زیادہ کون دیتا ہے، ہم مدینہ کے تاجر ہیں، ہم سے بڑا تاجر یہاں کوئی ہے نہیں، اور کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں ہے کہ جو ہم سے پہلے آپ کے پاس آیا ہو، وہ کون ہے جو 5 سے زیادہ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، تم 5 درہم دیتے ہو، جس ذات کے ساتھ میں سودا کرنے والا ہوں وہ 5 نہیں، وہ 10 گنا دے گا، وہ مجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، یہ معلوم تھا مدینہ کے غربا کے لیے لے کر آیا ہوں، مدینہ کے غریبوں کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ قحط سالی کو ختم کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، 1 درہم کی بھی اس میں وصولی نہیں ہوگی، سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے یوں ہی اظہار فرما دیا، فرمایا ابھی مسجد نبوی کچی ہے اور ساتھ کا رستہ پڑا ہے، یہودی کا ایک جانور باندھنے کی جگہ ہے، حضور وہاں سے گزرے، حضرت صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، حضور نے تذکرہ فرمایا کہ یہ جگہ جہاں یہودی جانور باندھے ہوئے ہیں، اے میرے صحابہ یہ جگہ مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ عثمان غنی اٹھے، چپ کر کے اٹھے، اس جگہ گئے، اس یہودی سے کہا کہ ایسا کرو جگہ بیچو۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں بیچنی۔ فرمایا نہیں، مانگو جو کچھ مانگتے ہو، جو تمہارا جی چاہتا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی منہ مانگی قیمت مانگی، خرید کر آ گئے۔ یا رسول اللہ، میں اس مقام پر گیا جو جگہ آپ کو پسند تھی، میں نے اس جگہ کو دیکھا، آپ کی پسند تھی نا تو میں نے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تذکرہ کیا تھا جگہ اچھی ہے، خریدنے کے لیے تو آپ کو نہیں کہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے تو میں نے اس جگہ کو، اس مقام کو خرید لیا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان، میں نے اس جگہ کو پسند کیوں کیا تھا؟ آپ نے خرید لیا تو سنو، یہ جگہ جنت البقیع ہے، جنت البقیع۔ ابو عثمان غنی کے بارے بک بک کرنے والے وہ تو غیر جو اغیار تھے،
وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن آج ہمارے اہل سنت میں چھپے ہوئے رافضی وہ عثمان غنی پر باتیں کرتے ہیں۔ ارے وہ جگہ جس کو عثمان غنی نے خریدا، اس مقام پر فاطمہ الزہرا مدفن ہیں، اس مقام پر حضرت امام حسن مدفن ہیں۔ حضرت یہ عثمان غنی کی جگہ خریدی ہوئی ہے، اور وہ لوگ بنے ہیں آپس میں دشمنی کی دیواریں کھڑی کرنے میں، کہ آپس میں نزاع تھا، آپس میں جھگڑا تھا۔ ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کی اگر جگہ کم پڑی، عثمان غنی نے خریدی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کا قحط تھا بیر روما خریدا تو حضرت عثمان غنی نے خریدا۔ اسلام پر عثمان غنی کے اتنا احسان ہے کہ جس کو احاطہ علم کے اندر مجھ جیسا مولوی تو لا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات جس میں کمال ہے، ساری صفتیں سمیٹ کر ایک طرف کر دیں، اور یہ خاصہ جو بیان کرنے والا ہوں یہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی کے حصے میں نہ آ سکا۔ وہ آپ کی فضیلت، وہ آپ کی عظمت جو آپ کو اللہ نے عطا کی، وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، اور اس وجہ سے بھیجا کہ حکمت تھی، ورنہ اگر اس سے سینئر بھی تو موجود تھے، عثمان غنی سے سینئر ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سینئر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بات گفتگو اور آپس کے اندر جو ذکر و اذکار اور آپس میں جو ڈیبیٹ ہے اس ذریعے سے کرنا ہوتی تو اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق وہ بالکل مؤثر تھے اس میں، اور اگر بیٹھ کر پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا ہوتی تو ابو بکر صدیق کو بھیج دیتے، تو لیکن آپ نے کس کو بھیجا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کو روانہ کیا، اور پیچھے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جہاد کی بیعت لی، جہاد کی۔ بعض چھوٹی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ عثمان غنی جب پہنچے وہاں پر تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، لہذا انتقام عثمان لینے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ میں نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، دیگر پڑھی سیاست تک کتابیں، مجھے تو ذکر یہ نہیں ملا۔ چھوٹی کتابوں میں موجود ہے، چھوٹی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں نہیں، بلکہ بخاری یا مسلم ترمذی کو پڑھیں تو اس میں یہ لکھا کہ صلح حدیبیہ کے اندر بیعت حدیبیہ اس وقت آئی، میسر آئی جب عثمان غنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیج دیا تھا۔ کسی کے اندر یہ شہادت کا ذکر نہیں ہے، بھیجا تھا یہ انتقام عثمان کے لیے بیعت نہیں تھی بلکہ جہاد کے لیے بیعت تھی، کہ جب بھی اسلام پر کڑا وقت آئے گا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ عہد و پیمان کرو کہ ہم جان دینے سے تج نہیں کریں گے، ہم جانیں قربان کریں گے، میری پکی سچی اتباع کرو گے۔ یہ بیعت جہاد کے لیے بیعت تھی، انتقام عثمان نہ تھا۔ اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کرتے کرتے پھر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا تو پھر عثمان کی بیعت، عثمان کے انتقام پر بیعت کیوں لیتے؟ تو لہٰذا عثمان کے انتقام پر بیعت نہیں ہوئی، اور اگر عثمان کے انتقام پر بیعت ہوئی
تو پھر بھی سن لیجئے، پھر عثمان نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ فتح ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہوا قرآن۔ اب آئیے بخاری کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے جب عثمان غنی کو روانہ کر دیا، پیچھے صحابہ کرام سے بیعت لی، وہ عرض کر رہا ہوں کہ بیعت جہاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرو۔ سارے صحابہ آئے، سب سے پہلی بیعت جو کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، سب سے پہلے سارے صحابہ 1400 صحابہ موجود تھے، سب بیعت کر چکے۔ بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ یوں کیا، فرمایا ہذہ ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ یوں کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، پھر اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر مارا، فرمایا عثمان میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، عثمان میرے ہاتھ سے بیعت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر چلو مان لیا جائے کہ انتقام عثمان کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، تو سارے صحابہ نے تو انتقام عثمان، معاذ اللہ جو وہ افواہ چلو پھیل گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو سارے صحابہ نے اس پر بیعت کی۔ تو اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عثمان کی بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ عثمان غنی جن کا مشہور ہو گیا کہ قتل ہو گئے، اب حضور نے اپنا ہاتھ یوں کیا، داہنا ہاتھ یوں کیا، ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ عثمان شہید ہو گیا اور شہادت پر تم سب انتقام کے لیے تم بیعت کرو، اور عثمان کی بیعت بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ بھی انتقام لے گا؟ اتنا بھی سوچ نہیں ہے، اتنا بھی عقل نہیں ہے، ممبروں پر گفتگو کرنے والوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو بیعت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد بیعت اس وجہ سے بھی کی گئی، آخری بات، بیعت اس وجہ سے بھی کی گئی کہ بلکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تھوڑی سی گفتگو 5 منٹ کی تھی، تو انشاءاللہ العزیز اس کی حکمت کیوں آپ کو بھیجا گیا، دوسرے صحابہ جو جب سینئر موجود تھے، جب ان کو نہیں بھیجا آپ کو بھیجا، تو اس کی بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر ان کو پیش کریں گے۔ وما علینا الا